السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 138 پر ہیں۔ سحری اور جلدی افطار میں حکمت۔ حدیث میں ہے کہ لوگ جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے خیر میں رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کے ایک لقمے کا فرق ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ تشریح: ان تمام روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس مسئلے میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف درائی تھی، پس ملت اسلامیہ کا قیام و بقا اس پر موقوف ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جائے اور ان کی تحریفات کا قلع قمع کیا جائے۔ صوم وصال کی ممانعت کی وجہ۔ صوم وصال یہ ہے کہ متواتر 2 یا زیادہ دنوں کا روزہ اس طرح رکھا جائے کہ رات میں بھی افطار نہ کیا جائے۔ صوم وصال ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے لوگوں کو منع فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون میری مانند ہے؟ میری رات اس طرح گزرتی ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، بس تم خود کو مجھ پر قیاس مت کرو۔ تشریح: صوم وصال کی ممانعت 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ، اس طرح کا روزہ سخت ضعف کا باعث ہوتا ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ابواب الصوم کے شروع میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ دوسری وجہ، صوم وصال کی ممانعت اس لیے ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ ہو جائے، یعنی جب لوگوں میں یہ روزہ چل پڑے گا تو اصل روزہ لوگ بھول جائیں گے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال چونکہ یہ تھا کہ آپ کو صوم وصال سے ہلاکت کا اندیشہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے روحانی قوت ملتی رہتی تھی، اس لیے آپ خود ایسے روزے رکھتے تھے۔ فائدہ: صوم وصال کی ممانعت کا اصل مقصد و منشا یہ ہے کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں اور ان کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی بنا پر صوم وصال سے منع فرمایا۔ چنانچہ متعدد صحابہ و تابعین سے صوم وصال رکھنا مروی ہے اور سحر تک کے وصال کی تو بخاری کی روایت نے اپنے عام اجازت دی ہے۔ کیا روزے میں نیت رات سے ضروری ہے؟ سوال: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لایا اور دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ گھر والوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اب روزے سے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت روزے کی نیت کر لی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دن شروع ہونے کے بعد بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، بس دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ پہلی روایت فرض روزے کے بارے میں اور دوسری نفل کے بارے میں، اور جب موضوع بدل گیا تو تعارض رفع ہو گیا۔ پہلی حدیث میں کمال کی نفی مراد ہے، یعنی کامل روزہ وہ ہے جس کی نیت رات سے کی گئی ہو۔ دن شروع ہو جانے کے بعد بھی نیت کرنے سے گو روزہ درست ہو جاتا ہے، مگر وہ کامل روزہ نہیں ہوتا۔ فائدہ: اس میں اختلاف ہے کہ کون سے روزے کی نیت رات سے ضروری ہے اور کون سے روزے کی نیت صبح صادق کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر روزے کی نیت رات سے ضروری ہے، حتیٰ کہ نفل روزے میں بھی رات سے نیت کرنا شرط ہے۔ ان کی دلیل پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت کو علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مسترب کہا ہے، حالانکہ وہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک نفل کے علاوہ ہر روزے کی نیت رات سے ضروری ہے اور نفل روزے کی نیت دن سے شروع ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ شاہ صاحب کا پہلا جواب ان حضرات کے مذہب پر ہے، اور احناف کے نزدیک رمضان، نظر معین اور نفل روزوں کی نیت رات سے ضروری نہیں، اور قضا، کفارہ اور نظر مطلق کے روزوں کی نیت رات سے ضروری ہے۔ احناف کے دلائل طحاوی اور معارف السنن میں ہیں۔ شاہ صاحب کی دوسری توجیہ ان حضرات کے مسلک پر ہے کہ رات سے نیت مستحب ہے، اور پہلی حدیث میں نفی کمال صوم کی نفی ہے۔ فائدہ: پہلی روایت کے رفع و وقف میں شدید اختلاف ہے۔ اکثر محدثین کے نزدیک وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ نسائی، ابو داؤد، ترمذی، بخاری وغیرہ ہم نے اسی کو ترجیح دی۔ وقال البخاری هو المرفوع خطأ وهو حدیث فيه اضطراب۔ فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت صحیح نہیں۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ تشریح: اس روایت میں اشکال ہے کہ فجر کی اذان صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے، پھر اب کھانے پینے کی گنجائش کہاں ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں فجر کی اذان مراد نہیں بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ اذان مراد ہے جو سحری کے وقت ہوتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بلال رات میں اذان دیں گے، پس کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مذکورہ روایت اس روایت کا اختصار ہے، پس روایت پر کوئی اشکال نہیں۔ فائدہ: حدیث کی یہ تعویل خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، مگر یہ تعویل بعید ہے، اس سے اشکال ختم نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث کا یہ جملہ اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو یہ قید بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ مرقات اور بذل المجہود میں اور بھی تعویلیں کی گئی مگر کوئی تسلی بخش نہیں۔ ایک تعویل یہ بھی کی گئی کہ روزہ فجر حقیقی سے شروع نہیں ہوتا بلکہ صبح روشن ہونے سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد پاک ہے، اور کھاؤ پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط سیاہ خط سے خوب متمیز معلوم ہو۔ مگر جمہور کا مسلک یہ ہے کہ روزہ فجر حقیقی سے شروع ہو جاتا ہے۔ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول ارفق ہے، زیادہ آسان ہے، اور جمہور کا قول احوط ہے، عالمگیری۔ بس کہا گیا کہ مذکورہ حدیث پہلے قول کی بنیاد ہے، مگر یہ بات اسی وقت درست ہو سکتی ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ اذان اول وقت میں ہوئی ہے، حالانکہ اس کا کوئی قرینہ نہیں، بس اشکال باقی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ روایت ہی صحیح نہیں، اس کو صرف ابو داؤد نے روایت کیا ہے، کتب ستہ میں سے کسی اور نے اس کو روایت نہیں کیا۔ اس کو محمد بن عمرو بن علقمہ بن وقاص لیثی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن عمرو اور اول تو اعلیٰ درجے کے راوی نہیں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایت مقرونم بغیر ہی دوسری راوی کے ساتھ ملا کر لیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف متابعات میں ان کی روایت لی ہے، اصول میں نہیں لی۔ پھر اس راوی کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ حضرت ابو سلمہ کی رائے کو حدیث مرفوع بنا دیا کرتا تھا۔ ابو سلمہ مدینہ کے فقہائے سبع میں سے ہیں اور مجتہد ہیں۔ مذکورہ روایت ابو سلمہ کی رائے ہے، محمد بن عمرو نے اس کو حدیث مرفوع بنا دیا، جو ان کی چوک ہے۔ مزی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال میں محمد بن عمرو کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ قال ابو بکر ابن ابی خثیمہ سئل یحییٰ بن معین عن محمد بن عمرو فقال ما زال الناس يتقون حديثه قيل له وما علة ذلك قال كان يحدث مرة عن ابي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن ابي سلمة عن ابي هريرة۔ کھجور سے افطار کی ہمت، حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، بس بے شک وہ برکت ہے، بس اگر کھجور نہ پائے تو چاہیے کہ پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی یقیناً پاک کرنے والا ہے۔ تشریح: کھجور سے افطار کرنے میں چند فوائد ہیں۔ کھجور میٹھی چیز ہے اور میٹھی چیز کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے، اور خصوصاً بھوک کے وقت میٹھی چیز کو جگر پسند کرتا ہے۔ عربوں کی طباع کھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں، وہ ان کی بہترین غذا ہے۔ جو غذا رغبت سے کھائی جائے وہ جسم کو بہت نفع پہنچاتی ہے، اس سے خلط صالح پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی برکت کی ایک صورت ہے۔ افطار کرانے سے روزے کا ثواب ملنے کی وجہ، حدیث میں ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا ہے، کسی مجاہد کو سامان مہیا کیا، تو اس کے لیے بھی اس کے مانند اجر ہے۔ تشریح: جو شخص کسی روزے دار کو اس وجہ سے افطار کراتا ہے، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے کہ وہ روزے دار مستحق تعظیم ہے، تو اس کا یہ عمل خیرات، روزے کی تعظیم اور عابدوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس لیے جب اس کا یہ عمل نامہ اعمال میں پایا جاتا ہے تو بچند وجوہ روزے کے معنی کو اپنے جلو میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ روزے کے معنی ما یعنی بھی ہیں، یہ ایسی عبادت جس سے بہیمیت اور ملکیت زیر و زبر ہوتی ہیں اور جس سے قہر نفس کا مقصد ہاتھ آتا ہے۔ لعلکم تتقون، افطار کرانے میں بھی یہ سب باتیں موجود ہیں۔ حاجت مندوں کو کھلانا ایک اہم عبادت ہے۔ قہر نفس کی غرض اس سے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ چمڑی دینے سے دمڑی دینا مشکل ہے، اس لیے افطار کروانے والے کو بھی روزے کا ثواب ملتا ہے۔ یہی تقریر حدیث کے دوسرے جز کی بھی کر لی جائے۔ فائدہ: افطار کرانے کا مطلب ناشتہ دینا، یعنی پیٹ بھر کر کھلانا ہے، اور ناداری کی صورت میں دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرانے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ افطار کی دعائیں اور ان کی معنویت، روایات میں افطار کی یہ دعائیں آئی ہیں۔ پہلی دعا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ترجمہ: پیاس ختم ہوئی اور رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی پیاس اور خشکی کی جو تکلیف ہم نے کچھ دیر اٹھائی وہ افطار کرتے ہی ختم ہو گئی، اب نہ پیاس باقی ہے نہ رگوں میں خشکی، اور آخرت کا ثواب انشاءاللہ ثابت و قائم ہو گیا۔ اس دعا کے ذریعے ان حالات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جاتا ہے جن کو انسانی طبیعت یا اس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے۔ دوسری دعا: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اللہ آپ کے لیے میں نے روزہ رکھا اور آپ کے رزق پر میں روزہ کھولتا ہوں۔ اس دعا کے پہلے جملے کے ذریعے عمل یعنی روزے کے اخلاص کو مؤکد کیا گیا، یعنی میں نے روزہ آپ ہی کی رضا کے لیے رکھا ہے، اور دوسرے جملے کے ذریعے نعمت رزق کا شکریہ ادا کیا گیا۔ فائدہ: مذکورہ بالا دونوں دعاؤں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد یہ کلمات کہتے تھے۔ فائدہ: دوسری دعا میں جو ابی کا امنت علی کا توکل تو بڑھایا جاتا ہے اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت کی وجہ، حدیث میں ہے کہ کوئی شخص جمعہ کا روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی روزہ رکھے۔ حدیث میں ہے کہ تم لوگ رات میں سے جمعے کی رات کو نوافل کے لیے مخصوص نہ کرو اور جمعے کے دن کو دنوں میں سے روزے کے لیے مخصوص نہ کرو، الا یہ کہ جمعہ کسی ایسے دن میں پڑے جس کا تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہو۔ حدیث میں ہے کہ جمعے کا دن خوشی کا دن ہے، پس تم اپنے عید کے دن کو روزے کا دن مت بناؤ، الا یہ کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھو۔ تشریح: صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت دو وجہ سے فرمائی ہے۔ پہلی وجہ تعمق یعنی غلو کا سد باب کرنا مقصود ہے، کیونکہ جب شارع نے جمعہ کے دن کی خاص فضیلت بیان فرمائی اور اس دن کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا تو اس کا امکان تھا کہ غلو پسند لوگ اس دن نفلی روزے کا اہتمام کرنے لگیں اور جمعہ کی عبادتوں میں روزے کا اضافہ کر دیں، اور جس چیز کو شارع نے فرض و واجب نہیں کیا اس کے ساتھ فرض و واجب کا سا معاملہ کرنے لگے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت فرمائی۔ جمعرات یا بار کے ساتھ ملا کر جمعہ کا روزہ رکھنے میں یہ اندیشہ نہیں تھا، اس لیے اس کی اجازت دی۔ دوسری وجہ جمعہ علیہ السلام کی عید ہے، یعنی خوشی اور لطف اندوز ہونے کا دن ہے، اور یہ بات اسی صورت میں واقع بن سکتی ہے جبکہ جمعے کے دن روزہ نہ رکھا جائے۔ اور جمعے کو عید بنانے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ طبیعت کی رغبت سے کسی جبر و اکراہ کے بغیر اپنی خوشی سے کاروبار بند کر کے جمعہ کے اجتماعات میں شرکت کریں، کیونکہ لوگ تہوار میں وقت فارغ کرتے ہیں اور اجتماعی اعمال فرحت و بشاشت کے ساتھ انجام دیتے ہیں، بس اس دن روزہ رکھنے سے اجتماعی کاموں کی طرف رغبت باقی نہیں رہے گی۔ فائدہ: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ یا اکثر جمعے کا روزہ رکھتے تھے تو آپ کی خصوصیت تھی، اس کی تفصیل ابھی گزر چکی ہے۔ 5 دنوں میں روزے کی ممانعت کی وجہ، حدیث میں ہے کہ دو دنوں میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کی یاد کے دن ہیں۔ تشریق سال کے 5 دنوں میں یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق اور میں روزوں کی ممانعت عید کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے۔ عید فرحت و شادمانی کا نام ہے، اگر ان دنوں میں روزے رکھے جائیں تو اس مقصد میں خلل پڑے گا، نیز جن دنوں میں سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو وہ زبردستی کی عبادت ہوگی، اس لیے لوگوں کو زہد خشک اور دین میں غلو سے باز رکھنے کے لیے ان ایام میں روزوں کی ممانعت کر دی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ ممنوع ہونے کی وجہ، حدیث میں ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے جبکہ شوہر مکان پر موجود ہو مگر اس کی اجازت سے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا 2 وجہ سے ممنوع ہے۔ پہلی وجہ اس سے شوہر کے کچھ حقوق فوت ہو جاتے ہیں، یعنی بیوی سے شوہر کو ہر وقت استفادے کا حق ہے، بس اگر عورت روزے سے ہوگی تو شوہر دن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ اس کی حق تلفی ہے، البتہ صاحب حق کی اجازت سے نفل روزہ رکھ سکتی ہے۔ دوسری وجہ نفل روزہ شوہر پر عورت کی بشاشت اور خوش طبعی کو مقدر کر دیتا ہے، یعنی عورت کو کبھی نفل روزوں سے دلچسپی ہوتی ہے اور بکثرت روزے رکھنے لگتی ہے، ایسی صورت میں عورت کو کمزوری لاحق ہوگی اور اس کی طبیعت میں ابھار باقی نہیں رہے گا اور اس کے بغیر شوہر کا لطف ناقص رہتا ہے۔ نفل روزہ توڑنے سے قضا واجب ہے۔
سوال، ایک واقعے میں ہے تو مہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفل روزہ توڑ دیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفل روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے چاہے روزہ پورا کرے اور چاہے توڑ دے. اس روایت سے معلوم ہے کہ قضا واجب نہیں. اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہما نے نفلی روزہ توڑ دیا تھا تو آپ نے فرمایا اس کی جگہ کسی دن قضا روزہ رکھو. اس روایت سے معلوم ہے کہ نفلی روزہ توڑ دینے کی صورت میں قضا واجب ہے. بس یہ دونوں روایتوں میں تعارض ہوا. جواب، یہ تعارض 3 طریقوں سے رفع کیا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ، پہلی روایت کا یہ جملہ کہ اگر چاہے تو نفل روزہ توڑ دے، اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ قضا کے التزام کے ساتھ روزہ توڑ دے. بس دونوں روایتوں سے قضا کا وجوب ثابت ہوگا اور تعارض رفع ہو جائے گا. دوسرا طریقہ، دوسری روایت کی یہ تعویل کی جائے کہ آپ نے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کو بطور استحباب کے قضا کا حکم دیا، اس لیے کہ جس چیز کا التزام کیا جائے اس کا وفا باعث اطمینان ہوتا ہے. مثلا کسی کو قرض دینے کا وعدہ کیا ہو تو وعدہ وفا کرنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. تیسرا طریقہ، قضا کا حکم ازواج کے لیے مخصوص حکم قرار دیا جائے، یعنی جب آپ نے دیکھا کہ دونوں کو روزہ توڑنے سے دل تنگی لاحق ہوئی ہے تو آپ نے ان کو قضا کا حکم دیا تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا ماہواری کی وجہ سے عمرہ ادا نہیں کر سکتی. جب واپسی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ حضرات حج اور عمرہ دونوں کر کے چلیں گے اور میں صرف حج کر کے چلوں گی؟ چنانچہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو تنعیم سے عمرہ کراؤ. فائدہ، تمام ائمہ متفق ہیں کہ نفل حج شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے اس کو فاسد کر دیا جائے تو قضا واجب ہوگی. اور نفل نماز اور نفل روزوں میں اختلاف ہے. امام حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عبادتیں بھی شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہیں اور بغیر عذر کے ان کو توڑنا جائز نہیں، اور اگر توڑ دی جائے تو قضا واجب ہے. ہم شافعی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قضا واجب نہیں اور بغیر عذر کے بھی یہ عبادتیں توڑنا جائز ہے. غرض پہلی روایت آخری 2 اماموں کا متمسک ہے کیونکہ وہ عدم وجوب پر دلالت کرتے ہیں، اور دوسری روایت بڑے 2 اماموں کا متمسک ہے کیونکہ وہ وجوب قضا پر دلالت کرتے ہیں. شاہ صاحب نے پہلی تطبیق بڑے اماموں کے مذہب پر دی اور باقی 2 جواب آخری 2 اماموں کے مذہب پر دی ہیں. روزوں میں بھول معاف ہونے کی وجہ، حدیث میں ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا پلایا. تشریح، اللہ ہی نے اس کو کھلایا پلایا کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں نسیان کا عذر مقبول ہے، دیگر عبادات میں مقبول نہیں. اور وجہ فرق یہ ہے کہ روزے میں حالت مذکرہ یعنی روزہ یاد دلانے والی حالت نہیں ہے، اور نماز اور احرام میں ایسی حالت موجود ہے. نماز میں قبلہ رخ کھڑا ہونا اور احرام میں بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہونا مذکر ہے، اور روزے میں ایسی کوئی حالت نہیں، اس لیے بھول کا بہت زیادہ امکان ہے. بس روزہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس میں نسیان کا عذر قبول کیا جائے. رمضان کا روزہ عمدن توڑنے میں کفارے کی وجہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک صحابی نے رمضان میں روزے کی حالت میں عمدن اپنی بیوی سے صحبت کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے. اگر اس کی مقدرت نہ ہو تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تشریح، یہ کفارہ رمضان کی بے حرمتی کی ایک طرح کی سزا ہے. جب کوئی شخص شاعر اللہ کی بے حرمتی پر کمر بستہ ہو جائے اور اس کی بنیاد خواہش نفس ہو تو ضروری ہے کہ اس کو ایسی سخت عبادت کا مکلف کیا جائے جو نہایت دشوار ہو تاکہ وہ کفارہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے اور اس کے نفس کو بے راہ روی سے باز رکھے. فائدہ، امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تینوں مفطرات سے روزہ توڑنے میں کفارہ واجب ہوتا ہے کیونکہ رمضان کی بے حرمتی میں تینوں باتیں یکساں ہیں. امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک صرف جماع سے روزہ توڑنے میں کفارہ واجب ہوتا ہے. اگر دانستہ کھا پی کر روزہ توڑا تو کفارہ واجب نہیں کیونکہ مذکورہ حدیث میں جماع ہی کا ذکر ہے اور کھانا پینا لذت میں جماع کے برابر نہیں، اس لیے قیاس درست نہیں. مگر اس سے فساد کا دروازہ کھل جائے گا. جسے بھی رمضان میں جماع کرنا ہوگا وہ ایک گھونٹ پانی پی کر روزہ توڑ دے گا، پھر جماع کرے گا تاکہ کفارے سے بچ جائے. روزے میں مسواک جائز ہے. سوال، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا، اور یہ حدیث پہلے گزری ہے کہ روزے دار کے معدے کے خالی ہونے سے اس کے منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ پسندیدہ بو زائل نہ ہو جائے. بس دونوں روایتوں میں تعارض ہے. جب ان روایتوں میں کچھ تعارض نہیں کیونکہ دوسری روایت میں مبالغہ ہے، اس بو کو باقی رکھنا مقصود نہیں، اور حدیث کا مطلب یہ کہ اگر روزے دار کے منہ میں بو پیدا بھی ہو تو وہ محبوب ہے کیونکہ وہ عبادت کا اثر ہے، اس بو کو باقی رکھنا مطلوب نہیں. بس روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے. سفر میں روزہ کب رکھنا بہتر ہے اور کب نہ رکھنا. حدیث، ایک سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور ایک آدمی کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا. آپ نے دریافت کیا کیا معاملہ ہے؟ اس کیا کہ یہ صاحب روزے سے ہیں اور ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، اس لیے ان پر سایہ کیا گیا اور لوگ جمع ہوئے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. حدیث، ایک سفر میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا. سخت گرمی کے دن میں لوگ ایک منزل پر اترے تو روزہ رکھنے والے گر گئے یعنی پڑ گئے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ اٹھے اور سب کے لیے خیمے لگائے اور سب کی سواریوں کو پانی پلایا. آپ نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے ثواب لے گئے. حدیث میں ہے کہ جس شخص کے پاس سواری ہو جو شکم سیری کی طرف ٹھکانہ پکڑے یعنی ایسی منزل پر پہنچا دے جہاں سیر ہو کر کھانا ملے تو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے جہاں بھی رمضان اس کو پالے. فتح مکہ والا سفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 8 ہجری میں کیا. اس سفر میں آپ مدینے سے قراء الغمیم تک روزہ رکھتے رہے اور لوگ بھی روزہ رکھتے رہے. جب مکہ اور صرف 2 منزل رہ گیا تو عرض کیا گیا کہ لوگ آپ کا عمل دیکھتے ہیں اور وہ بھی روزے رکھتے ہیں، مگر اب جنگ کا امکان ہے اس لیے فوج کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. چنانچہ آپ نے لوگوں کو دکھا کر پانی پیا تاکہ سب مطلع ہو جائیں کہ آپ نے روزے بند کر دیے. مگر آپ کو اطلاع دی گئی کہ اب بھی کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے فرمایا وہی لوگ نافرمان ہیں. تشریح، مذکورہ روایت میں کچھ تخالف نہیں کیونکہ پہلی 2 روایتیں مثال کے طور پر درج ذیل صورتوں کے لیے. پہلی صورت، جب روزہ مسافر کے لیے سخت دشوار ہو، کمزوری اور بے ہوشی تک پہنچانے والا ہو، روایت کے یہ الفاظ اس پر سایہ کیا گیا اور وہ گر گئے، اس کی دلیل ہے.
دوسری صورت جب مسلمانوں کو کوئی ایسی ضرورت درپیش ہو جو روزہ بند کیے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، مثلا جنگی ضرورت، آپ کا یہ ارشاد کہ وہی لوگ نافرمان ہیں اس کی دلیل ہے۔ تیسری صورت جب رخصت کے موقع پر بھی افطار کرنے میں کسی شخص کے دل میں دغدغہ ہو، اللہ پاک کا ارشاد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس کی دلیل ہے۔ جواز کے قولی اور فعلی روایات اس صورت میں ہیں جبکہ سفر قابل لحاظ مشقت سے خالی ہو اور افطار کے وہ اسباب بھی نہ پائے جاتے ہوں جو اوپر مذکور ہوئے۔ نوٹ: تقریر کا نہج بدل گیا ہے، عبارت سے ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔ وارث کا روزہ رکھنا یا فدیہ ادا کرنا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کی متفق علیہ روایت ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس پر ماہ رمضان کے روزے ہوں تو چاہیے کہ اس کا وارث اس کی طرف سے ہر دن کے بدل ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ غرض ایک ہی صورت میں دو مختلف باتیں مروی ہیں، بس اس کا کیا حال ہے؟ جواب: ان روایتوں میں کچھ تعارض نہیں، دونوں باتیں درست ہیں، یعنی وارث میت کی طرف سے روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے، دونوں باتیں کافی ہیں اور اس میں دو راز ہیں۔ ایک کا تعلق میت سے، یعنی دونوں باتیں میت کے حق میں مفید ہیں کیونکہ بہت سے لوگ موت کے بعد بھی اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ کوئی ایسی عبادت جو ان پر واجب تھی اور جس کا چھوڑنا قابل مواخذہ ہے وہ عبادت ان سے فوت ہو گئی ہے، مثلا فرض نمازیں یا روزے یا زکاتیں باقی رہ گئی اور اس احساس سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان پر وحشت اور گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں میت کے حق میں شفقت یہ ہے کہ کوئی قریب ترین دوست یا وارث کھڑا ہو اور وہ میت کے فوت شدہ عمل جیسا کوئی دوسرا عمل کرے، یعنی اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے تو وہ بھی مفید ہوگا۔ اس طرح جس نے اس حالت میں وفات پائی ہو کہ اس نے کسی صدقے کی پختہ نیت کر رکھی ہو تو اس کی طرف سے بھی اس کا وارث صدقہ کرے، یہ صدقہ بھی میت کے حق میں کارآمد ہوگا۔ اور ہم نے جنائز کے باب میں ایک بات بیان کی ہے، اگر اس کو اس مسئلے میں یعنی زندوں کے اموات کی طرف سے تصدق میں جاری کی جائے تو وہ بات یہاں بھی بالکل فٹ آ جائے گی۔ دوسرے راز کا تعلق ملت سے، اور وہ یہ کہ ان روایات کا مقصود روزوں کی تاکید بلیغ ہے، یعنی روزے ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، حتیٰ کہ موت پر بھی ساقط نہیں ہوتا، چنانچہ میت کی طرف سے وارث کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ فائدہ: دو مسئلوں میں قریبی تعلق ہے، جب ان کے دلائل گڈمڈ ہو جاتے ہیں تو الجھن کھڑی ہوتی ہے۔ ایک عبارت میں نیابت کا مسئلہ، دوسرا ایصال ثواب کا یعنی میت کو نفع رسانی کا مسئلہ، دونوں کی ضروری تفصیل درج ذیل ہے۔ عبارت میں نیابت کا مسئلہ، خالص عبارت مالیہ میں مثلا زکوٰۃ میں مطلقاً نیابت درست ہے کیونکہ نائب کے فعل سے بھی مقصود غریب کا تعاون حاصل ہو جاتا ہے، اور خالص عبارت بدنیہ میں مثلا نماز اور روزوں میں مطلقاً نیابت درست نہیں کیونکہ ان عبارات میں مقصود اطعام نفس ہے جو دوسرے کے فعل سے حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ حالت درماندگی میں عبارت بدنیہ عبارت مالیہ میں منقلب ہو جاتی ہے، جیسے شیخ فانی روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے مگر اس وقت بھی نیابت درست نہیں، اور جو عبارت مال اور بدن دونوں سے مرکب ہے جیسے حج، ان میں بوقت عجز نیابت درست ہے، بحالت اختیار درست نہیں، اور اس مسئلے سے تعلق رکھنے والی روایت درج ذیل ہے۔ پہلی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد، کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے اور نماز بھی نہ پڑھے۔ دوسری بات ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد ولکن یطعم عنه مکان کل یوم مد من حنطۃ۔ تیسری بات، عمرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے رمضان کے روزے باقی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کر سکتی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کی طرف سے خیرات کرو ہر دن کے بدلے ایک مسکین پر۔ چوتھی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے جو ابھی بیان ہوئی۔ ایصال ثواب کا مسئلہ، انسان اپنے ہر عمل کا ثواب خواہ نماز ہو یا صدقہ یا روزہ دوسرے کو بخش سکتا ہے، اور مروی ہے کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محض بدنی عبادات کا ایصال ثواب درست نہیں، مگر مالکی اور شافعی کا اس پر فتویٰ نہیں، اور اس مسئلے کی دلیل میت کی طرف سے تصدق کی روایت ہے، اور منات علت جو ہے وہ تمام عبادات کو شامل ہے، بس ہر عمل کا ایصال ثواب درست ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ شاہ صاحب نے جو فرمایا کہ دونوں باتیں کافی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد روزے جو عبارت بدنیہ ہیں عبارت مالیہ میں پلٹ جاتے ہیں، اس لیے وارث میت کی طرف سے نیابتاً فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ ابن عمر کی روایت میں اسی کا ذکر ہے، اور اگر وارث فدیہ ادا کرنے کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو وہ ایصال ثواب کے مسئلے سے تمسک کرے، یعنی میت کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے روزے رکھے اور اللہ کے فضل سے امید باندھے کہ وہ روزے میت کے حق میں محسوب ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ اعلم۔ باب نمبر 4، روزوں کے متعلقات کا بیان۔ روزوں کی تکمیل دو باتوں پر موقوف ہے۔ ایک، روزوں کو شہوانی، درندگی والے اور شیطانی اقوال و افعال سے پاک رکھا جائے کیونکہ یہ باتیں نفس کو اخلاق رذیلہ کی یاد دہانی کراتی ہیں اور نفس کو خراب حیتوں پر ابھارتی ہیں جو روزوں کے مقصود کے خلاف ہے۔ روزوں کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ دوسری، روزوں میں ایسی چیزوں سے اعتراض کیا جائے جو روزہ توڑنے تک مفضی ہوتی ہے اور جو روزہ توڑنے کی دعوت دیتی ہے۔ پہلی قسم کی تفصیل حدیث شریف میں ہے کہ روزہ دار شہوانی اور فحش باتیں نہ کریں، بیوی سے بھی زن و شوئی سے تعلق رکھنے والی بے حجابی کی باتیں نہ کریں اور شور و شغب نہ کریں، اور کوئی دوسرا گالیاں بکے یا اس کے ساتھ الجھے تو بھی روزہ دار تحمل سے کام لے اور اسے کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ اس حدیث کی شرح پہلے گزر چکی ہے۔ لڑنا جھگڑنا درندگی والا کام ہے اور شور و شغب شیطانی حرکت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی روزے میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ منکرات سے کام و دہن اور دیگر اعضاء کی حفاظت روزے کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے، اور اللہ کو کچھ حاجت نہیں میں کمال کی نفی ہے، یعنی اگر کوئی شخص روزے میں بھی گناہ کی باتیں اور گناہ کے کام نہ چھوڑے تو وہ روزہ بے فائدہ ہے اگرچہ روزہ ہو جائے گا۔ دوسری قسم کی تفصیل، روزے میں پشنا لگانے اور لگوانے سے روزہ توڑنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ پشنا لگانے اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی ان کا روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ پشنے لگوانے والے کا تو اس لیے کہ خون نکل جانے سے کمزوری لاحق ہو سکتی ہے اور روزہ توڑنے کی نوبت آ سکتی ہے، اور پشنے لگوانے والے کا روزہ بھی محفوظ نہیں۔
اچھا، کیونکہ سینگی چوستے وقت احتمال ہے کہ خون پیٹ میں چلا جائے، اس لیے روزے میں اس سے احتراز کرنا چاہیے. ضرورت پیش آئے تو رات میں پچنے لگوائے. اور روزے میں بیوی کو چومنا اور ساتھ لٹھانا روزہ توڑنے کی دعوت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگرچہ اس سلسلے میں یہ تھا کہ آپ روزے میں بیوی صاحبہ کو چومتے بھی تھے اور ساتھ لٹاتے بھی تھے، مگر آپ کا یہ عمل بیان جواز کے لیے تھا، کیونکہ اہل کتاب خاص طور پر یہود اس معاملے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے. ان کے نزدیک روزے میں بوس و کنار اور ہم خوابی کی قطعاً گنجائش نہیں تھی، اور وہ قریب تھے کہ اس کو رکن کا درجہ دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے اپنے قول و فعل سے اس بات کی وضاحت کی کہ اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اس میں کچھ نقص پیدا ہوتا ہے. البتہ حدیث میں لفظ رخصت استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ دوسروں کے لیے اس کا ترک اولا ہے. حدیث میں کہ ایک بوڑھے آدمی نے دریافت کیا کہ روزے دار بیوی کو ساتھ لٹا سکتا ہے، آپ نے گنجائش دی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو چونکہ آپ اللہ کی طرف سے مامور تھے کہ اپنے قول و فعل سے احکام کی وضاحت کریں، اس لیے آپ کے حق میں بیوی کو چومنا اور ساتھ لٹانا ہی اولا تھا. اس طرح وہ تمام کام جو مقربین کے شایان شان نہیں ہے مگر عامہ مومنین کے لیے جائز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی طرف تنزل فرماتے تھے اور بیان جواز کے لیے ان کاموں کو کرتے تھے. یہ سب کام آپ کے حق میں اولا تھے. واللہ اعلم. نفل روزوں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وجہ. نفل روزوں میں حضرت انبیاء علیہ السلام کا معمول مختلف رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نگا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن یا کئی دن نگا کرتے تھے. اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات میں معمول یہ تھا کہ جب وہ روزہ شروع کرتے تو اتنے دنوں تک رکھتے چلے جاتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے بند نہیں کریں گے، اور جب بند کر دیتے تو اتنے دنوں تک نام نہ لیتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے. اور آپ نے رمضان کے سوا کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے. انبیاء کے معمول میں اختلاف اس وجہ سے تھا کہ روزہ ایک تریاق یعنی زہریلی دوا ہے، اور زہریلی دوا کا استعمال بقدر ضرورت ہی کیا رہتا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت مزاج تھی. ان کی اپنے پیغمبر کے ساتھ جو باتیں قرآن میں نقل کی گئی اس کی واضح دلیل ہے. داؤد علیہ السلام طاقتور اور مضبوط آدمی تھے. حدیث میں کہ جب آپ کی دشمن سے ملاقات ہوتی تو آپ بھاگتے نہیں تھے اور جم کر مقابلہ مضبوط آدمی ہی کیا کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کمزور بدن اور فارغ البال تھے، نہ اہل رکھتے تھے نہ مال. چنانچہ ہر پیغمبر نے جو اس کے مناسب حال تھا اختیار کیا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے فوائد سے باخبر تھے، آپ اپنے مزاج سے بھی واقف تھے اور اپنے لیے کیا مناسب ہے اس کو بھی جانتے تھے. اس لیے آپ نے مصلحت وقت کے مطابق جو عمل مناسب سمجھا اس کو اختیار کیا، یعنی کبھی روزے رکھے اور کبھی بند کر دیا. منتخب نفل روزے اور ان کی حکمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چند نفلی روزے پسند فرمائے ہیں جو درج ذیل ہیں. نمبر 1 عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ. اس روزے کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کے لشکر کو غرقاب کیا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا اور وہ روزہ بنی اسرائیل میں رائج ہوا. اور اسی یوم عاشورہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تھی. چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا. اور چونکہ یہ واقعہ پوری انسانیت پر اللہ کا احسان عظیم تھا، اس لیے زمانے جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی یوم عاشورہ بڑا محترم دن تھا. اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت سے پہلے یہ روزہ رکھتے تھے. پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی تو مدینے میں جلوہ افروز ہو کر بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا تاکیدی حکم دیا. اس سے بعد ائمہ نے یہ سمجھا کہ شروع میں عاشورہ کا روزہ واجب تھا، بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی، مگر اس کے بعد بھی آپ یہ روزے پابندی سے رکھتے رہے، اس لیے اب یہ روزہ سنت ہے. نمبر 2 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ. اس روزے کے انتخاب کی وجہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے حجاج کرام سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، ان کی طرف شوق کا اظہار ہوتا ہے اور اس رحمت کے درپے ہونا ہے جو حاجیوں پر نازل ہوتی ہے. یعنی یوم عرفہ کا روزہ اس دن کی رحمتوں اور برکتوں میں جو میدان عرفات میں حجاج پر نازل ہوتی ہیں شریک اور حصہ دار ہونے کی یہ کوشش ہے. عرفے کے روزے کا ثواب عاشورہ کے روزے سے زیادہ ہونے کی وجہ حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال، اور عاشورہ کے روزے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عرفہ کے روزے کی برتری کی وجہ ہے کہ یہ تازہ بہار لوٹنا ہے اور عاشورہ کا روزہ وہاں سے کی یادگار ہے. یعنی سال بسال عرفات کے میدان میں عرفے کے دن رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، اس کا فیض سارے جہان میں پہنچتا ہے. اس لیے جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے وہ اس دن میں نازل ہونے والی رحمت میں غوطہ لگاتا ہے. اور یوم عاشورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو انعام ہوا تھا وہ گزر گیا اور بیت گیا، اب اس دن میں صرف یادگار کے طور پر روزہ رکھا جاتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ رحمت میں غوطہ زن ہونے کا فائدہ یوم عرفہ کے لیے مقرر فرمایا، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اہم دنوں میں مجرموں کو معافی دینے کا دستور عام ہے اور آئندہ 1 سال تک کا عرفہ روزہ رکھنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کا دل مجلہ ہو جاتا ہے اور وہ صمیم قلب سے یعنی دل کی گہرائی سے گناہوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے آئندہ 1 سال تک اس کو گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا. حج میں عرفے کے دن روزہ نہ رکھنے کی وجہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن روزہ نہیں رکھا تھا اور حاجیوں کے لیے بھی عرفے کے دن روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں، اور اس کی وجہ عیدین کے باب میں گزر چکی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کا حکم حجاج کی مشابہت پیدا کرنے کے لیے. مشابہت وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو حاجی نہیں ہے، خود حاجیوں کو روزہ رکھ کر مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 3 شوال کے 6 روزے. حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا. اور ان روزوں کی مشروعیت کی حکمت یہ ہے کہ یہ روزے فرائض کے بعد کی سنن مؤکدہ کی طرح جن سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، اس طرح یہ روزے ان لوگوں کے رمضان کے روزوں کی فوائد کی تکمیل کرتے ہیں جو کسی وجہ سے کوتاہ دست رہ گئے. صوم دہر کی فضیلت کی وجہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے جائے تو یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح اس طرح ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا بھی ہے تب بھی 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے. بس کل 36 روزے ہوئے اور نیکی کا ثواب 10 گنا کے ضابطے سے 360 روزوں کا ثواب ملا، اور سال کے دن اس سے کم ہی ہوتے ہیں. بس اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزہ رکھتا رہا ہو.
نمبر 4 ہر ماہ کے 3 روزے، یہ بھی حکماً صوم دہر کی ایک صورت ہے، اور وہ اس طرح کہ رمضان کے روزوں کو حساب میں شامل نہ کیا جائے، صرف ہر ماہ کے 3 روزوں کا حساب لگایا جائے، اور نیکی کا اجر 10 گنا کے ضابطے سے 30 روزوں کا اجر ملے گا، اور مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، بس یہ شخص بھی حکماً ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اقل جمع 3 ہے، بس جس نے ہر ماہ 3 روزے رکھے اس نے بہت روزے رکھے۔ کن تاریخوں میں اور کن دنوں میں 3 روزے رکھے جائیں، اس سلسلے میں روایت مختلف ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایام 20 کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ بار اتوار اور پیر کا روزہ رکھا کرتے اور دوسرے مہینے منگل بدھ اور جمعرات کا، اور ایک روایت میں کہ آپ ہر ماہ کے شروع کی تاریخوں میں 3 روزے رکھتے تھے، اور آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر مہینے 3 روزے رکھیں، اور وہ روزے یا تو پیر سے شروع کریں یا جمعرات سے، اور ہر ایک کے لیے وجہ ہے۔ ایام 20 کے انتخاب کی وجہ تو ان دنوں کا روشن ہونا ہے، ان ایام میں چاند پورا ہوتا ہے اور راتیں روشن، اور ان کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے، طباع میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور رنگ نکھرتا ہے، اس لیے ان ایام کا روزہ بھی دل کو روشن کرتا ہے۔ اور ایک نہایت ضعیف روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ان دنوں کے روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ دوسری روایت کی وجہ ہے کہ ہفتے کے تمام دنوں کو عمل نبوی کی برکت حاصل ہو جائے، رہا جمعہ تو اس کا روزہ شاید ہی آپ ناغا کرتے تھے، اور مہینے کی شروع تاریخوں کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ پہلی فرصت میں عمل کر لیا جائے، نیز ان دنوں میں مہینے کے آخری دنوں کی تاریخ کے بعد روشنی کی جھلک نظر آتی ہے، اور بار اور اتوار کے روزوں کی وجہ حدیث میں یہ بیان کی گئی کہ کفار کی خوشی کے دن ہے، اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھ کر ان کی خوشی کی مخالفت کی جاتی ہے۔ پیر اور جمعرات کے انتخاب کی چند وجوہ ہیں۔ ان دو دنوں میں ہر مسلمان کی بخشش کی جاتی ہے بجز تعلقات توڑنے والوں کے۔ ان 2 دنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ پیر کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اور شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔